کچھ دن بعد شمس النساء صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی اور اپنے دیور ملک عادل کے ساتھ مصر سے دمشق پہنچ گئی۔ پہلے وہ سلطان ملک صالح کے گلے لگ کر خوب روئی، پھر جب دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو والدہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے حاضر ہوئی۔ شمس النساء کے اچانک دمشق پہنچنے سے مشیر اعلیٰ گمشتگین بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شمس النساء بہت لائق، فائق اور زیرک خاتون ہے جو سیاسی امور پر گہری نظر رکھتی ہے۔ گمشتگین کو خدشہ تھا کہ کہیں شمس النساء زیادہ دنوں تک دمشق میں قیام نہ کرے اور پھر اس کے بوئے ہوئے بیج پھوٹنے سے پہلے ہی خاک میں مل کر چورا نہ ہو جائیں۔ پھر اسی رات جب شمس النساء چھوٹے بھائی سے تنہائی میں ملنے کے لیے ملک صالح کے کمرے کے قریب پہنچی تو دروازے پر ایک مسلح محافظ موجود تھا۔ جیسے ہی شمس النساء اندر داخل ہونے کے لیے آگے بڑھی، محافظ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اس وقت سلطان آرام کر رہے ہیں، حکم ہے کہ کوئی شخص بھی ان کے سکون میں خلل انداز نہ ہو۔ مسلح محافظ گمشتگین کا آدمی تھا، اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے مخاطب ہونے والی نقاب پوش خاتون کون ہے۔ محافظ کا طرز گفتگو دیکھ کر شمس النساء کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ آپ کوئی بھی ہیں، مگر سلطان معظم کا یہی حکم ہے کہ اس وقت ان کے کمرے میں کوئی نہیں جا سکتا۔ مسلح محافظ نے اپنی ذمہ داری اور فرض نبھاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ وہ نقاب پوش خاتون کو کسر خلافت کی کوئی کنیز سمجھ رہا تھا۔ محافظ کے تحقیر آمیز لہجے نے شمس النساء کو سخت برہم کر دیا تھا۔ اس نے تیزی کے ساتھ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں محافظ سے مخاطب ہوئی، میں تیرے سلطان معظم کی بڑی ہمشیرہ ہوں، کیا اب بھی تو مجھے اندر جانے سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے؟ مسلح محافظ شدت خوف سے لرزنے لگا۔ شمس النساء تیزی سے آگے بڑھی اور ملک صالح کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ پھر جو کچھ اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل بیان تھا۔ سلطان ملک صالح اپنے ریشمی بستر پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں شراب سے لبریز جام تھا۔ مشیر اعلیٰ گمشتگین کسی غلام کی طرح بستر کے نیچے فرش پر بیٹھا تھا۔ چھوٹے بھائی کو شراب پیتے دیکھ کر شمس النساء کو کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا۔ گمشتگین بدحواسی کے عالم میں فرش سے اٹھ کھڑا ہو گیا اور اس نے ادب کا مظاہرہ کرنے کے لیے دونوں ہاتھ باندھ لیے۔ سلطان ملک صالح نے بڑی بہن کو دیکھ کر کسی قسم کی گھبراہٹ یا پریشانی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ دمشق کے نوعمر حکمران نے شمس النساء کے سامنے شراب کے پیالے کو منہ تو نہیں لگایا مگر کسی قدر ناگوار لہجے میں کہا، آپ کو اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ شمس النساء نے بڑی حیرت زدہ نظروں سے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا اور انتہائی غم زدہ لہجے میں کہا، واقعی مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر شمس النساء نے گمشتگین کی طرف دیکھا جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ گمشتگین، تو وقت کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ۔ شمس النساء کی آنکھوں میں دنیا بھر کی نفرت سمٹ آئی تھی اور زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ سے طنز کا زہر ٹپک رہا تھا۔ تو نے سلطان عادل کے نمک کا حق خوب ادا کیا، خوب ادا کیا۔ اتنا کہہ کر شمس النساء تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی نمک حرام گمشتگین نے سلطان ملک صالح کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بڑی مکاری کے ساتھ اپنے جسم پر مصنوعی لرزہ طاری کرتے ہوئے کہا، خداوند نعمت، میں تو آپ کے رحم و کرم کے سہارے ہی زندہ ہوں اور اسی عنایت خاص کے ذریعے دمشق میں پہچانا جاتا ہوں۔ آپ نے شہزادی صاحبہ کے تیور دیکھ لیے، بندہ نواز مجھے بتائیے کہ اب میں کیسے زندہ رہوں گا اور میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آج تو گمشتگین نے خوشامد کی انتہا کر دی اور اس نے الفاظ کے پیچ و خم کے ساتھ سلطان ملک صالح کو خدا کہہ کر پکارا۔ سلطان ملک صالح نے اطمینان کے ساتھ شراب کا ایک گھونٹ لیا اور بے نیازانہ لہجے میں بولا، وہ میری بڑی بہن ہے، اس لیے ان کا احترام مجھ پر لازم ہے، مگر جہاں تک امور مملکت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ میں اس ملک کا مطلق العنان حکمران ہوں۔ یہ کہتے کہتے سلطان ملک صالح کے چہرے سے غرور شاہی جھلکنے لگا تھا۔ والی دمشق و شام کی بات سن کر گمشتگین نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا منصوبہ تکمیل تک پہنچ گیا تھا۔ نوعمر سلطان اپنی اتنی جلدی اپنے راستے سے بھٹک جائے گا گمشتگین نے سوچا بھی نہ تھا۔
اپنی پہلی کامیابی کے بعد غدار ملت دوسرے منصوبے پر غور کرنے لگا جو بہت زیادہ خطرناک تھا۔ اس واقعے کے بعد شمس النساء اذیت و کرب کی شدت سے رات بھر نہ سو سکی۔ پھر وہ اذان فجر کے ساتھ ہی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔